الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لاکھوں سلام اس آقا پر کے لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ جس نے موڑ دیے اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی لائیں دی کئی موڑ دیے نشان نور کم تھا ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا شہید شاہی نے کس کے قدم چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا سراپا کرم بن کر رحمت للعالمین آیا. اہل علم کے سامنے لب گشائی کرنا کچھ بات کرنا ہمارے رسم کو بات نہیں ہے. آپ حضرات کے سامنے بات کرتے ہوئے بڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت مسلمہ کا مقتدا اور رہنما بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت سے مزین اور سوارا ہے. تو آپ حضرات کے سامنے کوئی نئی بات نہیں کرنی ہے نہ آپ کو سمجھانے کی میرے پاس کوئی صلاحیت ہے نہ کوئی فارمولہ ہے نہ کوئی سبق ہے. میں تو یہ بات اپنے لیے کر رہا ہوں شاید یہ بات مجھے نفع بخش یا مجھے فائدہ پہنچانے والی ہو جائے. آج کا بڑا خوبصورت بڑا پرکیف منظر ہے اور اللہ کا فضل ہے جمعیت علماء کے تمام خدام آج اس چھت کے نیچے مدرسہ امدادیہ تعلق بھرودی میں تشریف فرما ہے. اللہ ہم سب کے اجتماع کو بےحد قبول فرمائے. بڑی قیمتی باتیں بڑی پرمقص باتیں بڑی تاریخی باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی ہیں. 40 دن پہلے میں اس سفر کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں تاکہ اس کی اہمیت ہم سب کے سامنے آ جائے. جمعیت علماء کے ناظرین اصلاح معاشرہ حضرت مولانا سید اظہر مدنی دعوت برکاتہ کو بنایا گیا. اس کے بعد انہوں نے پورے ملک میں ایک کوشش شروع کی محنت شروع کی ایک تحریک چلانے کی کوشش کی اور وہ آج بھی محنت کر رہی ہے. 40 دن پہلے جمعیت علماء پاکستان کے صدر محترم عالی مرتبہ نیک دل انسان اور اپنی زندگی میں بہت مرتب ہیں جن کو بڑے علماء پسند کرتے ہیں بہت بڑے ادارے کے محتمم اور ذمہ دار اور شیخ الحدیث بھی حضرت مولانا راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس 40 دن پہلے حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون آیا
کہ بھائی اس طرح اصلاح معاشرے کے تعلق سے راجستھان کے حلقے کو ہم نے چنا ہے اور منتخب کیا ہے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس وقت میں بھی موجود تھا جب مولانا سید اظہر مدنی فون پر بات کر رہے تھے، اور شاید کہ وہ فون میں نے ہی ملا کر دیا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ ایک سیکنڈ نہیں لگا، فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اس تڑپ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہیں کہ حضرت آپ کا حکم سب آنکھوں پر، یہ کام آپ کا نہیں، یہ کام ہمارا ہے، اور جمعیت علماء پوری راجستھان اس کام کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اتنے بڑے ادارے کے محتمم ہیں اور آپ حضرات اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں۔ حضرت مفتی صاحب جنرل سیکرٹری صاحب نے آپ کو فون کر کر کے مدعو کیا، زحمت دی، آپ کو بلایا، آپ نے صحبتیں برداشت کی، وقت کو قربان کیا، جمعیت علماء کی آواز پر آپ آئے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ 4 دن سے مستقل ہر دن 3 پروگرام، 2 پروگرام جگہ جگہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تقریباً 1400 کلومیٹر ہم لوگ چل کر لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی بیماریاں ہیں، جو امراض ہیں، ہم اپنوں سے کہیں، علماء سے کہیں، نبیوں کے وارث سے کہیں، قرآن اور حدیث کے جاننے والوں سے کہیں کہ یہ کام کسی اور کا نہیں، یہ کام تمہارا اور ہمارا ہے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کی طرف فکر کریں گے۔ بوریاں بستر باندھ کر، سارے کاموں کو دیکھ کر، ضرورتوں کو پیچھا کر کے مولانا ساجد مولانا راشد صاحب آج آپ کے درمیان موجود ہیں۔ مجھے چند بات کہنی ہے، مجھے اپنی کمائی کا علم ہے، اپنی بے علمی کا علم ہے، مگر آپ میرے اپنے ہیں، جمعیت علماء کے برکت ہیں، جمعیت علماء سے وابستہ ہیں، اور آپ اپنی تاریخ کو بھی بخوبی جانتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ جب اسلام کا سورج شروع ہوا، اسلام نمودار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے اور زمین اور آسمان کے بنانے والے نے جب ارادہ کر لیا کہ عظیم انسان کے سر پر ہم تاج نبوت سجائیں گے اور اس کو اتنی بڑی امانت دیں گے کہ اس کے سامنے حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی اور صعوبتوں سے گزرنا پڑے گا، مگر ہم اس کو ایک امانت دے کر رہیں گے۔ 40 سال کا عرصہ گزرا، کون نہیں جانتا، کون ایسا مسلمان واقف نہیں ہوگا جو محمد رسول اللہ کی شخصیت سے ناواقف۔ ہمارے آقا ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، مقتدی ہیں، اسی نبی نے راتوں کو اٹھ کر اس امت کے حق میں دعا فرمائی ہے۔ کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ قیامت کا منظر ہوگا، ہولناکی کا منظر ہوگا، قیامت برپا کیے جانے کا وقت قریب ہوگا، فرشتے آئیں گے، حضرت جبریل امین آئے، میکائیل آئے، آپ کی قبر اثر کو تلاش کرنا چاہا، زمین سے پوچھا، فنا سے پوچھا، اور ساتھ میں براق لے کر آئے، پوشاک لے کر آئے، تاج لے کر آئے، مگر کوئی خبر نہ ملی۔ زمین نے کہا کہ آج تو نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اچانک قبر سے روشنی نمودار ہوتی ہے، جب اس قبر کے قریب جاتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام آپ کو نظر آتے ہیں اور کہا کہ چلیے، رب ذوالجلال نے بلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قبر سے میں نکالا جاؤں گا، تو آپ نے یہی کہا کہ کوئی اور لوگ بھی نکلے ہیں، کیا قبر سے لوگ نکلے ہیں؟ بولے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو اٹھایا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ آپ
دیا، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو سوال کرنا ہے کر لو اپنی امت کے لیے۔ اس وقت بھی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے روئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، زمین تر ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے ارفع رأسک یا محمد، ہم تو اس نبی کے وارث ہیں، اس نبی کے دین کے محافظ ہیں۔ کیا آج ہم لوگ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، محلوں میں، گلیوں میں، گلیاروں میں آس پڑوس میں نہیں دیکھتے کہ نوجوان کا حال کیا ہے؟ شراب نوشی میں، چرس گانجے میں، اور نہ جانے کن کن امراض اور بیماری میں ہمارا نوجوان گرفتار ہے۔ یا کبھی ہم نے اس طرف توجہ کی؟ کیا اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر اللہ سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایک بہت بڑی حدیث ہے، علماء ہیں آپ سے تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے اہل علم کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم۔ آپ سب اہل علم کے بدلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ اس قوم کا حال کیا ہوگا، کیا ہو گیا اس کو، اہل علم کو، قرآن کے جاننے والوں کو اور سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے والوں کو، کہ ان کے آس پاس کے لوگ بے دین ہو جائیں، بے نمازی رہیں، نوجوان شراب میں مبتلا رہیں، اور ان علماء کو، اہل علم کو بالکل بھی پرواہ نہ ہو۔ اللہ کا نبی کہتا ہے لَأُعَاجِلَنَّكُم بِالْعُقُوبَةِ فِي ذَلِكَ، کہ ہم آخرت میں اہل علم کے لیے، جاننے والوں کے لیے، اور جو قرآن حدیث کے جانکار ہوئے، قیامت کے لیے سزا مقرر کریں گے، اور بالعقوبۃ فی دار الدنیا، اور دنیا کے اندر بھی ہم سزا مقرر کریں گے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کی تاریخ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ اس جماعت سے وابستہ ہیں، اس جماعت سے آپ کا تعلق ہے کہ جن کے بزرگوں نے، اکابرین نے، اللہ والوں نے، مرد قلندر نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں اور ایسی ایسی تاریخ مرتب کی ہے کہ دنیا کے کارناموں پر شہرت رہ گئی۔ بے سر و سامانی میں قحط ہے، فاقہ ہے، مگر دین کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا۔ کہ شیخ احمد لاہوری کو نہیں جانتے، 24 گھنٹے بعد کی سلی پر لٹایا گیا، انگریز آتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے اور کہتا ہے احمد لاہوری کیا حال ہے؟ وہ احمد لاہوری کہ جس کے سینے میں نبی کی محبت کا چراغ جل رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ پہلے سے زیادہ ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ حسین احمد مدنی کو نہیں جانتے کہ شیخ الہند کو نہیں پڑھا، ارشد مدنی کے والد کو نہیں پڑھا، وہ مرد مجاہد جس نے مدینے کی زندگی کو قربان کر دیا، چھوڑنا پڑا گلیوں کو، آب و ہوا کو، وہاں کی برکت اور فضیلت کو، روتے ہوئے واپس آ رہے تھے، جاریوں کو دیکھ رہے تھے۔ نبی کا ایمان، نبی کا عشق، نبی کی محبت، نبی سے تعلق سب کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ نبی کے دین کے خاطر اور نبی کے کاس کے خاطر ہندوستان تشریف لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سنو، ارشد مدنی کے والد کو پڑھو، یہ اللہ والے ہیں، ان کے دامن پر تمہیں دام نہیں ملے گا۔ انہوں نے جمعیت علماء کی پاسبانی اور نگہبانی کی اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے دی۔ یہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جانی، ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر، ہمیں
جذبے ملا ہے. آپ کا تعلق ایسی جماعت سے. یہ اللہ والے میں نے 12 سال کی زندگی میں اس 86 اور 87 سالہ بوڑھے شخص کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے, برف سے لپیٹ دیکھا ہے کہ اس نے کبھی رات کو مکمل سونے میں نہیں گزارا. آسان سا آئے, اب تو اسفار کم ہو گئے, نہیں تو اسفار اتنے کرتے تھے قوم کے لیے. درد ہے, طرف ہے, گناہ ہے, اپنی معذوری کو بھی سامنے نہیں لاتا. قوم کا درد اس کی آنکھوں سے چلتا ہے, راتوں میں اٹھتا ہے, مسلمانوں کی زبوحالی ان کی حالت پر روتا ہے, مالک سے مانگتا ہے. اللہ کا فضل ہے آج جنت کی میری نامی ہر شخص کرے. بہت قربانی کے بعد جب جمعہ قربانی چاہیے. 100 سال تاریخ نہیں, ہماری تاریخ 200 سالہ ہے. شاہ عبدالعزیز سے شروع ہوتی ہے اور ان کے جو دو شاگرد رشید تھے, شاہ اسماعیل شہید, سید احمد شہید, شاہ نصیر الدین, شاہ عبدالرحیم ولایتی, میاں جنو محمد جھنجاوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان سب نے جمعیت علماء کی سوچ کو, دین کی سوچ کو, نبی کے مشن کو آگے بڑھایا. اس کے بعد موقع آتا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محسن ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی اس ملک کے لیے, اسلام کے لیے, نبی کے دین کے لیے, نبی کے مشن کے لیے سب کچھ کیا. انگریزوں کی گالی نہ کھائی مگر اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے. اس کے بعد زمانہ آتا ہے فخری العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا. اس کے بعد زمانہ آتا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کا, مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ کا. اس کے بعد زمانہ آتا ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس سے پہلے زمانہ آتا ہے شیخ الہند کا, حضرت مدنی کا, عبد الوہاب آرمی جو اہل حدیث کے صدر بھی رہے ہیں, جمعہ کے نائب صدر رہے. اور پھر اس کے بعد زمانہ آتا ہے فدائے ملت حضرت مولانا سید حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اور آج ہم سب کے روح رواں, دلوں کی دھڑکن, آنکھوں کا سرما اور دل و جان قربان کرنے کے لیے ہم سب تیار. طالب ملت امیر حضرت مولانا سید حسن, آج انہوں نے ہی مجھے آپ حضرات کے درمیان مولانا راشد مکلف بنا کر بھیجا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.